اسی طرح اس پہ میں نے ایک معتدل سا دیوبندی نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا، امیر حمزہ صاحب، کہ بھئی ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمارے دارالعلوم سے یہ کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک پھر سخت جو اس قسم کے مودودیت اور ان تحریکوں کے یا اس طرح کے گروہوں کے مخالف ہے، انہوں نے اس کے ایک جواب بھی دیا کہ بھئی تم کیا کمال کرتے ہو، یعنی ہم اپنے مسلک تسنن اور اس پہ ہونے والے اعتراضات اور اس کی بے خونی جو کی گئی، صحابہ کے شان میں جو نازیبہ کلمات مودودی صاحب کی طرف سے کہے گئے، فلاں جو لسٹ ایک موجود ہے، تو کیا ہم اس یہ کہنے والے کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے، اور اس کہنے پہ جب ہم تنقید کریں تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہاں تک تو ہم نے صرف یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ پس منظر کیا تھا، وہ بات کیا تھی، اور اس کے اوپر مختلف طبقات نے رد عمل کیا دیا۔ ان تمام رد عمل میں آپ کو ایک چیز جو مشترک نظر آتی وہ یہ کہ ان سب کو حیرت ہے کہ مودودی صاحب کے خلاف ایک گمراہ ہونے کا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا کیوں الزام لگایا گیا، مودودی صاحب کو یا مودودی صاحب کی فکر کو ایک گمراہ فرقہ یا مکتب یا مودودیت کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا، کیوں مدرسے کے اندر اس کو باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے اور وہ دیوبند کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے اعتراضات ہیں، ان کے لیے حیرت کی بات ہے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں نئے مسلمان جو اس طرح بات کرتے ہیں۔ اچھا، نئے مسلمان کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ کسی اور مذہب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، بلکہ ہمارے ہاں جب لوگ کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ مسلک کی جو تنگنائی ہے اپنے آبائی، اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھئی آپ کا مسلک کیا، تو کہتے ہیں نہیں میرا کوئی مسلک نہیں، میں تو مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک نشانی بھی سمجھی جاتی ہے آج کل کہ اچھا جی آپ کا تعلق کس مسلک سے، نہیں جی ہمارا کیا مسلک ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اچھا جی۔ تو یہ میں ان کو کہتا ہوں نئے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ٹھوس علمی بنیادوں پر قائم ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف اس نعرے سے متاثر ہو کر یا جو مسلک کی تنگنائی یا جو نفرت ایک دوسرے سے ہے، تعصب ہے، اس سے بھی تنگ آ کے تو وہ اس طرح کی بات کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اوپر بھی جب ایک مرتبہ یہ دور آیا تو ابھی بھی انشاءاللہ آپ کو نہیں ہم پتہ لگے گا کہ ہم کوئی مسلک رکھتے بھی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دور میں جب ہم بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تو ہم بھی یہ کہتے تھے ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو وہ ہم اس وقت یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تو ایک ہمارے شیعہ دوست بہت عالم فاضل، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھائی شگری صاحب آپ کس مسلک سے؟ تو کیونکہ کلاس میں جو سوالات کرتا تھا وہ بہت زیادہ تشیع کی نمائندگی ہوتی تھی ان سوالات سے، کیونکہ وہاں پہ سنی اکثریت، اسٹوڈنٹ سارے سنی تھے، اساتذہ بھی سب، تو ہم ادھر ذرا جارحانہ انداز سے سوالات کرتے تھے۔ خیر یہ تو ادھر پھر لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی اس کا تعلق اسی مسلک سے ہے۔ خیر تو وہ حسن صاحب تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تنہائی میں کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے؟ تو میں نے ان سے کہا یار حسن بھائی ہمارا تو کوئی مسلک نہیں۔ کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ کہہ رہے آپ شیعہ سنی کوئی نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ عصمت امام کو مانتے ہیں یا عدالت صحابہ کو؟ کیا بنیادی سوال تھا دیکھیں۔ تو ہم نے کہا یار ہم نہ عصمت امام کو مانتے ہیں نہ عدالت صحابہ کو۔ یہ آج سے کوئی 15-16 سال پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 10-12 سال۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ نہ میں عدالت صحابہ کو مانتا ہوں نہ عصمت امام کو، تو انہوں نے مجھے کہا پھر آپ معتزلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مودودی صاحب کی اس گفتگو کے تناظر میں کچھ نئے مسلمان اس کو بہت ان کے لیے حیرت کی بات ہے کہ کس طرح مودودی صاحب کو گمراہ قرار دیا گیا، فلاں فلاں، یہ سب بات۔ تو یہ اس پورے کا پس منظر تھا، اور اس پہ جن لوگوں نے نقد کے طور پر تحریریں لکھی، میں نے وہ مختصراً آپ کو کچھ دانے چکھانے کو، اس پہ بے شمار تحریریں ہیں، یعنی ابھی ان 15-20 دنوں میں ہر طرح کے لوگوں نے اس پہ لکھا۔ رہی بات لبرل اور سیکولر کی، تو وہ تو ویسے مودودی صاحب کے مخالف ہے، بالکل سخت مخالف ہے، تو ان کے لیے تو مودودی صاحب کی کوئی بھی بات اچھی ہو یا بری آپ کے لیے ہو، وہ ان کے لیے بری ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔